الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواما دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں میرے تو قبل تسا احباب نے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ سلفی صاحب تو اور انہیں ہی فضیلت الشیخ برادر اکبر مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عبدالاحد محمدی صاحب تو جاندار شاندار خطابات سن چکے ہو علاقہ بھر دے کافی علماء کرام تشریف فرمائیں انشاءاللہ با مقصد خطابات دا سلسلہ جاری و ساری راسی مختصر وقت واسطے میں چند معروضات اور چند گزارشات تسا احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ تو سادہ مل بہنا سننا سناونا
اور جامعہ دار الحدیث محمدیہ لودھراں دی انتظامیہ، مدرسین، اساتذہ کرام، طلباء اعظام، معاونین، محسنین، اللہ صاحب دی محنت، اخلاص، کوشش، کاوش اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے۔ فضیلت الشیخ استاذ العلماء ساڈے علاقے دی جند جان حضرت علامہ مولانا مفتی عامر کلیم صاحب حافظہ اللہ انہاں کو صحت والی زندگی نصیب کرے، اور اللہ تعالی مزید انہاں کو جماعت دا، مسلک حقہ دا، قرآن و حدیث دا خادم اور ترجمان بناوے، انہاں دا سایہ جماعت دے سراں تے ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ تشریف فرمائیں، انہاں دے حکم تے چند باتاں، چند گزارشات میں تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا، اور انہیں ہی استاذ الحفاظ والقرآ، انتہائی قابل احترام شخصیت محترم جناب قاری ابو حمزہ صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف فرمائیں، اور دیگر اللہ تعالیٰ دے نعمتیں دے وچوں سب تو وڈی نعمت ہدایت ہے۔ جتنا بھی سارے کے اللہ دے فضل ہیں اور اللہ تعالیٰ دے احسانات ہیں، سب تو وڈا احسان اور سب تو وڈا جڑا فضل ہے وہ ہے ہدایت۔ جیڑے بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، راہ راست دی اللہ سمجھ دے دے، صراط مستقیم دی پہچان دے دے، سمجھو بندہ خوش نصیب ہے۔ پوری کائنات دے خزانے، دنیا آخرت دے خزانے رب نے سمجھو کو عطا کر دیتن، جندے کہ ہدایت دی دولت آ گئی ہے۔ دنیا داری کے، دنیا دے سرمائے کے، دنیا دے پیسے کے، مال و متاع کے، زمینیں جائیدادیں کے، عہدیں کے، ہر شے کے زیادہ اگر قیمتی دولت ہے تو او ہدایت دی دولت، بہت بڑی نعمت۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سونا چاہنے نال بھلائی دا ارادہ کرے، اللہ کو دین دی سمجھ لیں دے، یعنی کیا مطلب؟ ہدایت عطا کرے۔ اساں جڑے لوگ نمازی ہیں، کئی بے نماز ہیں، کئی حلال خور ہیں، کئی حرام خور ہیں، کئی حق تین، کئی باطل تین، کہیں کہ سچ ہے، کہیں کہ جھوٹ ہے، کوئی جھوٹ بولندن، کوئی سچ بولندن، کوئی امانت دار ہیں، کوئی خیانتہ کرن۔ یہ جڑا فرق ہے نا، کچھ چنگے ہیں، کچھ برے، کچھ نیک ہیں، کچھ بد ہیں، یہ جڑا ڈیفرنس ہے، یہ جڑا فرق ہے نا، یہ جڑا امتیاز ہے، وہ کیڑی وجہ تو ہے؟ ہدایت دی وجہ تو۔ جنہیں کہ ہدایت ہے وہ نمازی ہے، جنہیں کہ ہدایت ہے وہ حلال خور ہے، جنہیں کہ ہدایت ہے وہ حق گو ہے، جنہیں کہ ہدایت ہے وہ قرآن و سنت دا متبع ہے، جنہیں کہ ہدایت ہے وہ نبی علیہ السلام دی سنت دا پابند ہے، اور جنہیں کہ ہدایت ہے وہ حرام دے نیڑے نہیں ویدا، جنہیں کہ ہدایت ہے وہ جھوٹ نہیں بولے دا، جنہیں کہ ہدایت ہے وہ دے کے ادب ہے، اور انہیں برعکس جتنا بھی سارے معاملات ہیں وہ ای واسطے ہیں کہ سارے کے ہدایت کہیں نہیں۔ جیڑے لوگ گمراہ ہوندن ول انہیں دی مرضی جو کرن، مشرک بندہ مشرک اولے بن دے جڑے ولے ہوندے کہ ہدایت نہ ہوئے۔ سنت دے مقابلے بدعت او گھڑ سی جیڑا ہدایت تے نہ ہو سی، ماں باپ دی بے ادبی او کرے سی جنے کہ ہدایت کہنا ہو سی، سودی کاروبار کر کے حرام کماون تے حرام کھاون دا ارادہ اون بندے دا بن سی جنے کہ ہدایت کہے، چوری ڈکیٹی شراب نوشی اون بندے دا وتیرہ ہو سی جنے کہ ہدایت کہے۔ بہت بڑی نعمت ہے ہدایت۔ نبی پیغمبر رسول دی بے ست دا، انہاں دی آمد دا، انہاں دی نبوت دا، رسالت دا مین جڑا مقصد دا وہی ہوا کہ لوگاں کو ہدایت دے ٹریک تے چڑھاونے، ہدایت دی پٹڑی تے کھڑا کرنے، انہاں لوگاں کو ہدایت دا سبق پڑھاونے۔
ول نبی دے بعد اے ول آخری نبی خاتم النبیین تشریف گینا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہادی کائنات بن کے، آپ بھی ہادی کائنات بن کے، آپ دا کام بھی ہوا، آپ دی مصروفیت ذمہ داری آئی کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آپ انہیں لوگوں کو ہدایت سمجھے دے رہے گا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے او پیغمبر ہے جنہ دا مقصد ہی ہوا کہ تساں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئے. توجہ میری طرف کرو ذرا، بہت بڑی نعمت ہے ہدایت. یہ جڑا اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر ذکر کیتی ہے جنت دا اور ذکر کیتے جہنم دا، دوہیں چیزاں منے دے ہو وہ منے دے ہو. حالانکہ سب کو سارے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اساں کہیں مخلوق ہے. جڑے یہودی ہیں انہاں دا خالق کون ہے؟ عیسائیں دا، بدھ مت کراڑے کافریں دا، سارے دا خالق کون ہے؟ کچھ لوگ ہیں جنہیں واسطے جہنم ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں واسطے جنت ہے. کیوں؟ جڑے ہدایت قبول کرے سن انہیں واسطے جنت ہے، اور جڑے ہدایت کو رد کرے سن انہیں واسطے جہنم ہے. بہت بڑی نعمت ہے ہدایت. حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر گئے، اللہ نے منع کیتا درخت دے قریب نہیں بننا. خیر لگے گئے قریب، شیطان نے پھسلایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. کیا خیال ہے؟ سنی ہو دے شیطان نے پھسلایا. آدم علیہ السلام تے سیدہ حوا زمین تے آ گئے. ہن اتا آ کے روندے ودن ایک درخت دے قریب ونجن نال بھول کرن نال بھول غلطی نہیں ہوئی. فناسی آدم، حضرت آدم کے بھول ہوئی ہے. وہ بھول دے نتیجے کیا تھے؟ جنت دے باہر آ گئے، زمین تے آ گئے. ایویں نا ہونی تا روندے ودن. حضرت سیدہ حوا جدے جن، حضرت آدم علیہ السلام مکے جن. جدے کو جدہ آ دیتا ہوں ادھر سیدہ اما حوا آیا آپس چی اللہ نے جدا کر لیتے. ہوں روندے ودن. کیا دے ودن؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. معافی منگ دے ودن، رو دے ودن، توبہ کرے دے ودن. نیت کیا ہی نے جو اللہ معاف کر دے، معاف جو کرے. نیت کیا ہی نے جو اللہ دوبارہ جنت بحال کرے. ایویں نا معافی دیا وجہ جو بھلا ایویں نہ کرے سان دوبارہ جنت چاہیے. اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمایا میرے پیارے آدم ہوں جڑی بات میں کرنا چاہنا ہوں کو سنو سمجھو غور کرو. ساؤنڈ والا ساتھی کتنا بیٹھے؟ واہ واہ خدا دا بندہ سامنے بھائی یہ کو چھیڑنا نہیں جی میں ہے اتنا ہی رہن ڈے سامنے کرسی تے بھائی بھائی کہ میں قرآن پڑھا حدیث پڑھا کچھ کرا تائیں کو چھیڑنا نہیں، تیری مہربانی. حضرت آدم ہوں دیکھو میرو بھائی تو سب میرو دیکھو ادھے ادھے نہیں دیکھنا اٹھنا بگنا نہیں. میں ایک مسئلہ سمجھاون چاہنا ہو تو سمجھ سو سمجھن دی کوشش کرے سو تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب ویلے روئے زمین تے آئے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ توبہ دا ارادہ کیتے نے معافی طلب کریں دے رہ گئے، اللہ کے معافی مانگ دے رہ گئے. تے اللہ کریم نے فرمائے میرے پیغمبر اگر تساں دوبارہ میں اللہ دی جنت دے اندر آنا چاہتے ہو، اگر تساں دوبارہ میں اللہ کریم دی جنت دے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، جی جی اللہ میں آنا چاہتا ہوں، وہ جنت دیاں نعمتاں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ میں جنت دے مناظر دیکھنا چاہتا ہوں جیڑی جنت ہے میں کو دیتی ہے جنت دے اندر داخل کیتا بھی. اصل جڑا میرا علاقہ ہے، اصل جڑا میرا وطن ہے، اصل میرا جڑا مقام ہے وہ مقام تے جنت ہے. اے پروردگار وہ جنت والا نصیب کریا. رب نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ایکو راستہ ہی جنت جاون دا. دس چھوڑا رستہ توجہ چیزیں ایکو راستہ ہی جنت دا. میں اگر ہی میں چوتھا گیر لا کے گفتگو کرے نہ رہا تو تسا احباب کو سمجھ نہ لگے میں کو دسو کوئی فائدہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہ میرے آمن دا فائدہ ہے نہ تھوڑے آمن دا.
تساں سمجھن دی کوشش کرو، میں سمجھاون دی کوشش کرے سو۔ حضرت آدم علیہ السلام دا ارادہ اللہ میں کو معاف کرے تے اللہ میں کو جنت دے وے، ایو ارادہ نا، وہی ارادہ۔ چلو آج کل زبان دا تو مسئلہ ہے، اوکھا کام میں نہ بولن، چلو سر دے اشارے نال میں کو مطمئن کرو بیٹھے، ایو ارادہ ہی کہ اللہ کریم جنت عطا کرے، ایویں نا اللہ پاک نے فرمائے دوبارہ جنت دے بحال تھیون دا ہکو رستہ ہے، دوبارہ میں اللہ دی جنت دے اندر داخل تھیون دا ہکو رستہ ہے، دوبارہ میں اللہ دی جنت دے آون دا ہکو طریقہ ہے۔ یا اللہ کیڑا طریقہ ہے، میں کیڑے طریقے نال تیری جنت جاواں؟ اللہ پاک نے فرمائے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ تک سمجھ آ گئی؟ مزید سمجھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہدایت پیا بھیجنا، کیا پیا بھیجنا؟ دیکھو میرے ذرا کیا پیا بھیجنا؟ ہدایت پیا بھیجنا میرا پیغمبر۔ اگر کوئی بندہ تواڈے وچوں میری ہدایت دی پیروی چا کرے، جیڑا بھی ہدایت دی پیروی چا کرے، سی کالا ہے گورا ہے، وڈا ہے چھوٹا ہے، اعلیٰ ہے ادنا ہے، عالم ہے نادان ہے، عربی ہے عجمی ہے، اپنا ہے پرایا ہے، جیڑا بندہ میں اللہ والوں نازل کردہ ہدایت دی پیروی چا کرے، تے جیڑا ہدایت دی تابعداری چا کرے، جیڑا ہدایت دے پیچھے چل پوے، اوندا نتیجہ کیا نکل سی؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تساں تے دوبارہ جنت ودے منگدے ہو، جے ہدایت کو قبول چا کرے سو میں اللہ کریم تو کو بے فائدے بھی عطا کرے سو۔ ایک فائدہ ہے جڑا بندہ ہدایت قبول کرے، دنیا کائنات دے سارے خوف میں اللہ مٹا دے سو، میں اللہ ہر قسم دا خوف ختم کر دے سو۔ ہدایت قبول کرے سو تو مہنگائی دا خوف ختم، ہدایت قبول کرے سو تے چوری دا خوف ختم، ہدایت قبول کرے سو تے ڈکیٹی دا خوف ختم، ہدایت قبول کرے سو تے شرک دا خوف ختم، ہدایت قبول کرے سو تے جھگڑے دا خوف ختم۔ ہدایت جڑے بندے دے دل وچ آ ونے اللہ کریم دے سارے خوف ختم کرنے دے۔ پہلا فائدہ ہے میں اللہ زندگی سکون والی عطا کرنے سو، سارے خوف میں اللہ کریم نے ختم کرنے ونن۔ جیڑا بندہ ہدایت دی پیروی چا کرے اوندا فائدہ دوجا کیا تھی سی؟ ولا هم یحزنون۔ میں اللہ دنیا دی زندگی بھی سکھ والی عطا کرے سو، جے ہدایت منے سو تے اللہ قیامت لڑی میں اللہ تو رسوائی کے بھی بچا چھوڑے سو۔ بیٹھیو بھیا بس کافی۔ میں اللہ دنیا جی سکھی زندگی دے سا، سکھی زندگی چاہندے ہو؟ کیڑا چاہندے؟ چاہندے ہو تو کیڑی شے مننی پوسی؟ ذرا میں گھٹ سندا ای میں تو کو ہساون خاطر تے تو کو مطمئن کرن خاطر آکھیاں الحمدللہ میں اچھا سندا، یہ اللہ دی رحمت ہے تاکہ تو سمجھ لو مطمئن تھی ہو۔ سکھی زندگی چاہندے ہو؟ چاہندے ہو؟ چاہندے ہو اولاد بعد دا بڑھے تو کیڑی شے قبول کرنی پوسی؟ اللہ دنیا آخرت دی زندگی سونی بنا دے سی، قیامت علی بھی کسے قسم دا غم نہیں ہونا، کسے قسم دی رسوائی نہیں ہونی، ہے برباد تھی گئے زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ ایک گال کہنا ہو سی جے تو سا ہدایت قبول چکی تھی، جڑے لوگ ہتھیں تے چک پہ دے کھڑے ہو سر، جے اپنے آپ کو ذلیل کھڑے کریں دے ہو سر، اللہ فرمے دے ہتھیں کو چکیں کے بچاونے وے تے ہدایت قبول کر گے نو۔ یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا۔ دنیا کائنات دی زندگی تے افسوس کرن کی نے بہتر ہے آخرت دی رسوائی کے
کے بچن دا ہکو طریقہ ہے ہدایت تواڈے کے آ گئی ہے ہدایت تواڈے کے آ گئی ہے جیڑا جیڑا ہدایت قبول کرے دا ونجے جیڑا جیڑا ہدایت تے زندگی بسر کرے دا ونجے جیڑا جیڑا ہدایت کو تسلیم کرے دا ونجے جیڑا اٹھنا ہدایت تے جیڑا بہنا ہدایت تے جیڑا سمنا ہدایت تے جیڑا جاگنا ہدایت تے جیڑا کھاون ہدایت تے جیڑا پیون ہدایت تے جیڑا شادیاں ہدایت تے جیڑے جنازے ہدایت تے جیڑا سفر حضر ہدایت تے جیڑی تجارت تے کاروبار ہدایت تے جیڑے لین دین ہدایت تے جیڑی تربیت ہدایت تے جیڑا عقیدہ ہدایت دے مطابق جیڑا عمل ہدایت دے مطابق جیڑا جیڑا بندہ اپنی زندگی ہدایت دے مطابق جا گزارے اللہ دی دنیا دی زندگی سکھی بنا لے دے اللہ آخرت دی رسوائی کے بچا چھوڑے کیڑی شے قبول کرنی سارے کے ہر شے ہے نہیں تا ہدایت نہیں بولو نہیں تھا سارے کے ہدایت کوئی نہیں ارڑے خودلا بڑی نعمت ہدایت اللہ دے آسمان تو آئی ہدایت جیڑا منے سی قبول کرے سی بیڑا پارے ہولا نبی بھی ہدایت دی دعوت لیندے ہیں کیا خیال ہے پیغمبر بھی ہدایت دی دعوت لیندے ہیں دعوت و تبلیغ کیوں ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ دعوت و تبلیغ یہ پروگرام کیوں کرائے ہوئے یہ جلسے کیوں کرائے ہوئے یہ جمعہ دا خطبہ سننا کیوں فرض ہے یہ واعظ و نصیحت کیوں کی دیوینی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیوں فرمائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ اللہ دے دی طرف سلو اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے اوتے رحمت نازل کرے تے ہدایت قبول کرے بندہ بڑی بڑائی کھا چھوڑے ہر شے مل سی رزق دوں ہے اللہ دا وعدہ ہے اللہ نے دیونے ہدایت میں نہیں ملتی گھر بیٹھے حضرت کو سڈو چاہتے گھر دے چنڈی ہے چھے بھوکا دیواؤ چاہتے ہدایت آوے سی کوئی نہ ہدایت بازار دا سودا نہیں ہدایت مارکیٹ دی چیز نہیں ہدایت پیسے نال نہیں لبدی ہدایت محنت کرن نال دنیا کائنات نہ چمکاون نال نہیں ملدی ہدایت کئی گدی دے نال نسبت کرن نال نہیں ملدی ہدایت ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ فرمائے دے جے کو چاہی دیئے تو آنے وچو وڈے ہو چھوٹے ہو آلہ ہو ادنا ہو تو کو ترلا کرنا پوسی گڑ گڑامنا پوسی ہاتھ چاونے پوسن ایک رات نہ تے دو راتی نہ تے ترائے راتی نہ تے ترائے سو راتی نہ تے ترائے ہزار راتی نہ ساری زندگی اگر میرے کنے منگنا پوے منگ دے رہو میں اللہ جڑے ویلے ہدایت دیون دا ارادہ کراں یا تقسیم کرن دا ارادہ کراں اے بند منہ والے لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیندا جن دا اے نظریہ ہے اللہ آپ پہ ہدایت دے سی اے جے لوگوں کو میں اللہ ہدایت نہیں دیندا میں اللہ انہاں کو ہدایت دینا جڑے میرے اگوں ہاتھ پھیلا کے دامن پھیلا کے آنکھ وچوں آنسو وہا کے گڑ گڑا کے ہدایت دے طلبگار بنن جڑا ہدایت منگ سی میں اللہ ان دی جھولی وچ ہدایت پا چھوڑے سی تساں اساں کدی منگی ہے اساں کیوں منگو بھئی اساں جاہل ہیں پہلے انہاں مطلب ہے گمراہ ہیں مولوی صاحب کیڑے چکریں بیٹھے اساں ہدایت منگو کیوں بھئی اساں گمراہ ہیں ہدایت منگنی پوسی ہدایت ملی ونجے تاں بھی ساری زندگی دعا کرنی اللہ ہدایت تے رکھی ہدایت نال جوڑیا رہنے ساری زندگی اگر چوری کے نے بچنا چاہتے ہو ڈکیٹی کے شراب کے مہنگائی کے ذلت کے رسوائی کے بچنا چاہتے ہو ہدایت نال ٹچ رہو
جی میں جسم تے روح آپس سے لازم ملزوم ہیں، روح جسم دے بغیر بیکار، جسم روح دے بغیر بیکار، اسلام تے ایمان ہدایت دے بغیر ادھورا ہے، ہدایت اسلام ایمان دے بغیر، نمازاں روزے حج زکاتاں صدقے خیرات یہ ساری چیزاں اللہ تاں قبول کرے سی جنا ہدایت آئی، تے معاشرے دیاں خرابیاں بھی اللہ تاں ختم کرے سی جنا ہدایت آئی، ورنہ کچھ نہیں بن سکتا بغیر ہدایت دے۔ تسا جتنا مرضی حکمران تبدیل کرو، جتنا مرضی کروڑا پتی بن ونجو، سکھی زندگی اللہ کو دے دے جڑا اللہ کے کیا منگے، بولو۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے یہدی الیہ من اناب، میری گفتگو تو کو سمجھ جاندی بھی ہے، سمجھ جاندی بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اللہ کو ہدایت دینا، یہدی الیہ من اناب، جیڑا بندہ میں اللہ نال رابطہ کرے۔ مریض بندہ جب تک ڈاکٹر تو نہ مجھے کوئی شفا مل سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ ہیلا کریں دے ہوتے وسیلہ بن دے، حرکت کریں دے ہوتے برکت ہے، فصل سونی تاں تھیندی ہے جنا کھاد سپرے خاطر شہر اندے ہو، گھارے چہانڈی تاں بن دی ہے جنا سبزی گوشت گھنن واسطے شہر ٹورن دے ہو، جسم دا تن اے جسم تن تاں چھپین دے لکین دے جنا شہر کپڑے گھنن اندے ہو، ہر کام واسطے حرکت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کریں آکھے وے آپ پہ اللہ کھوے سی پلوے سی، آج مونے دی اممہ ایمیں بانے ہیں آپ پہ کھوے سی، جے توا سر رجنا آوے تا بہتے آگے کابینے بٹھاؤں جا آپ پہ کھوے سی، کریں آکھے سے کہیں نا اتھا دے آدھے ہیں بابا کرے سو دے کھاؤ سو، پوتر اگر آکھے ابا میری شادی کر، واہ جب تک اپنے پیرے تے نہ کھڑا تھی سے کیویں پرناواں، اتھا اپنے پیرے تے کھڑا ہدایت دیواری آوے تھے آپ پہ بسکے سی، آپ پہ بسکے سی، کیوں بھئی کوئی جندو شاہ ٹباری چو تسا آپ پہ بسکے سی، نماز ایک نہیں پڑھنی، وہ بابا غفور الرحیم ہے، روزہ ایک نہیں رکھنا، نیکی ایک نہیں کرنی، سارا نہیں غیبت تے تبصرے کرنن، والا جواب کیا ہوئی ہے آپ پہ بسکے سی، غفور الرحیم جو تھیا، کئی سدھا نہ آئیں گندے غفور الرحیم جو تھیا، آپ پہ بخشے سی، آپ پہ نہیں بخشے دا، آپ پہ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اللہ ہدایت کو عطا کرے نا، جیڑا بندہ میری دربار جاوے تھے آ کر کے ہدایت طلبگار بنے، اللہ فرمائے دے روزی منگن دی لوڑ نہیں، اولاد دا سوال کرن دی لوڑ نہیں، صحت منگن دی لوڑ نہیں، امن منگن دی لوڑ نہیں، سکھ منگن دی لوڑ نہیں، اتفاق منگن دی لوڑ نہیں، برکت دا سوال کرن دی لوڑ نہیں، اے ساری چیزاں میں اللہ عملے عطا کرے سو، جڑے ملے تُسا میرے کے ہدایت دا سوال چکرے سو، ہدایت منگنا تواری ذمہ داری ہے، برکت دیوان میری ذمہ داری، اونچی آنکھو، ہدایت منگنا تواری ذمہ داری، رحمت دیوان میری ذمہ داری، ہدایت منگنا تواری ذمہ داری، کیونکہ جڑے لوگ ہدایت تے ہونے اللہ انہیں تے رحمتہ کرے نہ ہونے، جڑے لوگ ہدایت تے ہونے اللہ انہیں تے صدقے قبول کرے نہ ہونے، جڑے لوگ ہدایت تے ہونے اللہ انہیں کوئی عزت تے تاج بنے نہ ہونے، جڑے لوگ ہدایت تے ہونے اللہ انہیں تے زندگی سونی بنا دے نہ رہے، یا حدیث اللہ پاک نے فرمایا جیڑا جیڑا منگدا آوے، جیڑا جیڑا میرے کے سوال کرے نہ آوے، جیڑا جیڑا میرے کے گڑ گڑا کے ہدایت دا طلبگار بنے، میں اللہ کو ہدایت عطا کرنا۔ چنگا زمیندار بنن واسطے زور لائے وے، چنگے تاجر بنن واسطے محنت کیتی وے، چنگے سیاستدان بنن واسطے محنت کیتی وے، چنگے مسلمان بنن واسطے محنت نہیں وے کیتی۔ ہدایت دی خاطر کیڑا بندہ ہے توارے وچو ہو سی کوئی اللہ اندھو تے رحمت کرے، جہاں رات دی تاریکی ہے جہاں دھارے وضو کر کے دو رکھتا پڑھ کے اللہ کے ہدایت منگی ہوئے، آدھے مولی صاحب کیڑے منجوں، او بھی تو قرآن دکھیں دن، تو سا بھی تو قرآن دکھیں دے ہو، او مولی سے بھی قرآن چاہتی بیٹھے، تو ہی قرآن چاہتی بیٹھی، ڈاسا سا کیڑے منجوں، میں کہ ٹکرا مارو، کیڑے منجوں،
مٹی دا تھان گھرنا ہوئے کبھاریں والی کلونی اج پے ونجو اگر تے ہر ہر کنی تے ہر ہر مگری تے ہر ہر دیگڑی کو چیک کریں دے ہو دے کپڑے دی مارکیٹ اج پے ونجو تے ہر دکان تو کپڑا چیک کریں دے ہو دے اگر تسا کہیں ہسپتال ڈاکٹریں دے وارڈ اج پوجی ونجو اتھا بھی اپنے تسلی والے ڈاکٹر دا پتہ کریں دے ہو دے جلے گالا و دین دی مول سے ان پڑھ لوگ ہیں صاحب کو کیا سمجھ ان پڑھ آسان پڑھ لوگ ہیں بس سارے سامنے ان رکھ دے ہو دیکھو کی میں پڑھے نے آسان ان پڑھ باقی سارے پلے کشے گئے اپنی مرضی والے مسئلے پکائی وتے محنت جڑا کرے منگے اللہ کے ہدایت تو آپ کو میں اور تفصیلی واقعات نہیں میں سنے دا اشارہ دیتی ہے نا تفصیل آپ پڑھائے اتنا وقت گئے نہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس بھی چو آیان یا کائن آیان بولو بولو آیان کے نا آیان آئینی میں کافلیاں چرا لکیں تے میں بدھین دے جکڑی دے جیلیں چندے بڑے بڑے عیسائیں راہب کو مل دے پوج گئے آخر مدینے ہیں ان کے نہیں کت خاطر آیان ہاں 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 اچھا دسو کت خاطر شاباش اللہ تو اجیں زندگی انچ برکت پاوے کت خاطر آیا حضرت سلمان فارسی فارسی جو آئے کیڑی شے گلیندا ہے اچھا جواب دو کیڑی شے گلیندا ہے حضرت بلال حبشی حبشے وچوں آئے کیڑی شے گلیندا ہے حضرت صہیب رومی رومی جو ہے کیڑی شے گلیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے حبشے وچوں سب تو پہلے جنت حضرت بلال نے ونجنے روم وچوں سب تو پہلے جنت حضرت صہیب نے ونجنے فارس وچوں سب تو پہلے جنت حضرت سلیمان نے ونجنے انا سابقکم بالعرب عرب دے وچوں سب تو پہلے جنت میں آمنہ دے لال نے ونجنے اے سارے ہدایت بلیں دے آئے جیڑا بندہ ہدایت دی تلاش جوے اللہ کو ہدایت عطا کرنے لے امیر ترین بندہ ہوئے جن کے ہدایت ہوئے دو دنیا دے خزانے والا بندہ ہوئے جن کے ہدایت ہوئے سرمایہ دار بندہ ہوئے جن کے ہدایت ہوئے اللہ دا ولی ہوئے جن کے ہدایت ہوئے جے اللہ ہوئے ہدایت عطا کریں دے جڑے ویلے بندہ سوال کرے اللہ دے پاک پیغمبری میں بیٹھے ہوئے میرے نبی پاک دے سامنے میرے نبی دا یار آیا بیٹھے جیندہ نائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہو بولو ہریرہ ہرہ دی تصغیر ہریرہ بلی نال پیار دی وجہ تو کنیت مشہور تھی گئی جنہیں اصل نائے عبد الرحمن بن ساخر ابو ہریرہ اصل نائے عبد الرحمن بن ساخر تو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ کونن فقیہ امتن نبی کریم علیہ السلام دے مدرسے دے یونیورسٹی دے مانیٹرن آپ دے شاگرد رشیدن آپ دیاں حدیثاں یاد کرنے والے تھے حضرت ابو ہریرہ دن کوئی ایسی سنت نہیں جیڑی سنت میں ابو ہریرہ دا عمل نہ ہویا ہوئے ہر سنت میں عمل کیتا ہوئے ایک سنت عمل نہیں کر سکیا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی نواسی حضرت زینب دی بیٹی حضرت امیمہ کو کندھے تھے جا کے نماز پڑھی آئی میں نہیں سنت عمل نہیں کر سکیا باقی ہر سنت میں ابو ہریرہ دا عمل ہو چکے لوگ ہیں کہ مشکل تکائیں نہیں یہ سنت بھی عمل کرو جاؤ حضرت ابو ہریرہ در کی میں کرو بڑی مجبوری ہے اللہ کریم نے میں کو نواسی نہیں عطا فرمائی اللہ نواسی دے ویا میں آمنہ دلال دی سنت عمل کرو حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کریم نال محبت کرنا لے آپ دے مدرسے دے شیخ الحدیث ابو ہریرہ پوری امت دے فقیہ ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اللہ دے پیغمبر دے سامنے آئے بیٹھنا آ کر کے عرض کی جنہیں اللہ دے پیغمبر میں درخواست کریں نا دعا فرماؤ اللہ میری اماں کو ہدایت عطا کرے جے ایمیں بغیر منگے مینگ پندی ہوندی بغیر منگے مل پندی ہوندی تے جناب ابو ہریرہ نبی پاک کے دعا بولو یار انہا مطلب ہے دعا کرنی پوسی منگنی پوسی
سورۃ الفاتحہ نماز پڑھتے رہتے ہو، امام دی سورت جی پڑھیا کرو کلے ہو تو بھی بغیر فاتحہ دے نماز شاید ہو سکتے۔ علماء موجود ہیں، میرے شیخ موجود ہیں، اللہ دے نبی دعا کرو اللہ میری اماں کو ہدایت دے وے۔ امام کائنات نے اپنے ہاتھ دراز فرمائے، اللہ دے نبی نے دعا شروع فرمائی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ دی اماں کو ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کرنے جو دعا پہنچی ہے، حضرت ابو ہریرہ میں جلدی نال اٹھن، انہیں دوڑ دے گئے تیز قدمہ نال اپنے گھر دو پہنے دیان۔ اے دل خیال پیدا کی تھی میں اپنے گھر پہلے پہنچ دا یا اللہ دے سونے نبی دی دعا عرشہ تے پہلے پہنچ دیئے۔ اے جڑے میں لے گئے دروازہ کھڑکائے نے، اندر کے دروازہ بند نے، سلام کیتے نے۔ حضرت ابو ہریرہ دی اماں جواب دے دیئے، من دقل باب، کونے دروازہ کھڑکاونا اللہ دے پاک نبی دا صحابیہ دے اماں جی میں ابو ہریرہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ دی اماں جی بیٹا تھوڑا صبر کر میں غسل پہ کریں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے میں دیر لا دیتی ہیں، الفاظیں کے پتہ لگدا پہ کڑواہٹ ختم ہے، اماں دے لفظیں مٹھاس موجود ہیں، غصہ ختم ہے، پیار نظر دا پہ لگدا ہی میں ہونے مسئلہ لوں دے۔ دروازہ کھول گئے، اماں سامنے ہی کھڑی ہیں، ماما بڑیاں پیاریاں ہوں جن، کیا خیال ہے؟ ماں سامنے ہی کھڑی ہے، اگے ابو ہریرہ کو دیکھن گوارا نہ کریں دی گئی، چہرے تے نظر پاتی کھڑی ہے، اکھاں وچوں آنسوں وائی کھڑی ہے تے حضرت ابو ہریرہ دے اماں جی یکدم تبدیلی خیر تے کیا مسئلہ بنے؟ حضرت ابو ہریرہ دی اماں جی پترا ہونے ہی میں بیٹھیاں میں اچانک میرے دل تے دستک تھئی ہے، خیال آئے کہ تک نبی دی مخالفت کرے سے، کہ تک اللہ دے نبی دی مخالفت کرے سے، تیری انتظار چاہمیں غسل کی تھی بیٹھیاں، جلدی کر دیر نہ لا، میں کو آمنہ دے لال دے صحابیہ چا بڑا کلمہ چا بڑا۔ اللہ نے ہدایت عطا کی تھی ابو ہریرہ دی اماں کو، کیونکہ ابو ہریرہ نے دعا کروائی۔ او تک اللہ ہدایت نہیں دینا جے تک بندہ ہدایت دا سوال نہ کرے، ہدایت دا سوال کرنا پوسی، ہدایت مگنی پوسی تے تو اللہ ہدایت رسی۔ ادھی رات دا وقت توجہ طلب جملین اللہ دے پاک پیغمبری میں ہاتھ چاہتی بیٹھن، جڑے ویلے دیدہ عمار بن یاسر دے خاندان دی حالت دیکھ کے آیا، جڑے ویلے حضرت بلال دا کرم ریت لیٹنا دیکھ کے آیا، حضرت خبیب دا تختہ دار تے چڑھنا دیکھ کے آیا، تے اللہ دے نبی رات دا جاگ دے بیٹھن، آپ دے اکھا میں جو آنسو ہیں، حضرت جبریل دن اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ کریم دے سامنے میرے حالات ہیں، جیڑا جیڑا ایمان دا دعویٰ کرے، جیڑا جیڑا کلمہ پڑھے، مکے دے کافر ہوں دے ہوتے ظلم و ستم کرے، حضرت عمار دا خاندان، حضرت بلال دا گرم ریت لیٹنا، حضرت خبیب دا تختہ دار تے چڑھنا، اللہ دے نبی روندے بیٹھن، ادھی رات ٹائمے جھولی پہلا کہ میرے نبی دعا بیٹھے کریں، اللہ سیام مکے جڈو جوانن، ایک ہے ہشام دا بیٹا عمر، بیائے خطاب دا بیٹا عمر، اللہ میں کو اپنے یاریں دے مظلوم میں دی ظلم آلیاں داستانہ دیکھن چنگا نہیں لگ رہا، حضرت بلال دا کرم ریتے لیٹنا میں کو تکلیف بیارے دے، اللہ پاکا حضرت خبیب دا تختہ دار تے چڑھنا میں کو پریشان بیا کریں دے، اے دو جوان ایک ہی شام دا بیٹا عمر ہے، بیا خطاب دا بیٹا عمر ہے، اللہ پاکا انہیں دو بچو ایک کو ہدایت عطا کر، اللہم ائید الاسلام بے عمر، میرے نبی عمر دی ہدایت دی دعا بیٹھے کرنا، منگی نے تو ملی ہے، منگنی پوسی میاں، پوتر توڑے بے نماز ہیں، اولاد توڑی بے نماز ہے، توحید دا عقیدہ توڑے کے کائنی تے تساں ذرا ٹائم کٹ کے اللہ کے منگو ہدایت، منگ سوتے اللہ ریسی،
حضرت عمر آئے اللہ نے بھیجا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا اللہ دے نبی اے تا سواری دی دھول کے پتہ لگ دے مٹی کے پتہ لگ دے عمر سواری چلیں دے اے گھوڑا عمر دا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جے اجازت ہوئے میں ہی عمر دی تلوار نال عمر دی گردن عمر دا سر جدا کرنے ہاں نبی پاک نے فرمایا حمزہ تلوار نیام اس پا تے کو کیا پتا عمر آج اپنی مرضی نال نہیں پیاندا عمر رات دی تاریکی اچ منگی ہوئی دعا دا نتیجہ بڑھ کے اندہ ہے چکے آخر عمر میرے اکھاں وچوں نکھتے ہوئے آنسوں دا ریزالٹ بن کے اندہ بے عمر میری دعا دا نتیجہ بن کے اندہ بے اپنی مرضی نال نہیں پیاندا آ گئے دوہیں کھوڑے سٹ کے بے گئے سیر نوائنے جاؤ آدھن اللہ دے نبی ہاتھ ودھاؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا تے بیعت کراؤ جا اللہ پاک فرمے دے ہدایت میں اللہ ہوتے نہیں نے داؤں جے تئی میرے کے ہدایت دا سوال نہ کرو میرے کے ہدایت منگسو تے میں اللہ دے ساں میرے کے سوال کرے سو تے اللہ ہدایت دے ساں جیڑا بندہ ہدایت یافتہ بن ونجے جندے کے ہدایت آ ونجے صراط مستقیم دی سمجھا ونجے اللہ دی دنیا آخرت سونی بڑھا دے ان دی مرضی ہو نہ دے وے ان دی مرضی ہو دے وے منگن اس تک کمی نہیں ہونی چاہیے بولو یار اینت نہ ہوئے جو منگن علائی کوئی کہیں نہیں نہ دے ونتے آوے تے حضرت نوح علیہ السلام دے پوتر کو نہ دے وے نوح علیہ السلام دی گھر والی کو نہ دے وے لوط علیہ السلام دی گھر والی کو نہ دے وے نہ دے ونتے آوے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابے آزر کو نہ دے وے کون پوچھ سکتے نہ دے ونتے آوے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے سکا چاچا جائے نبی پاک دی مکمل حمایت کی تھی ساری زندگی نہ دے وے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت ایک ایسی نعمت ہے میرے پیغمبر میں اللہ نے نبییں کوئی شریک نہیں بنایا صرف میں مختیار کل ہاں تے خود مختیارا میری مرضی میں اللہ جے کو ہدایت دے واہ سبحان ارڑیک واہ سبحان دی قدرت جے دیون تے آوے فرعون دی گھر والی کچھ دے وے دیتی اس کے نہیں سی دیتی بولو یار سبحان اللہ دیون تے آوے مائی آسیہ کچھ دے وے دیون تے آوے تے حبیب نجار کچھ دے وے یار تے کو کیوں نہ رساواں جے رب دیون تے آوے موسیٰ علیہ السلام نال ٹکر دیون والے جادو کریں دی جماعت کچھ دے وے اللہ نے دیتی کہ نہ دیتی شکلہ نہیں دیتا اللہ قوم نہیں دیتا اللہ ترے نہیں دیتا کچھ تھوڑا جہاں منگن والے تو بنو جڑے ویلے ہدایت آ ونجے والے استقامت آ ویندی ہے جادو کرنے والا واقعہ پڑھ دیکھ حضرت آسیہ دا واقعہ پڑھ دیکھ خبیب حضرت حبیب نجار دا واقعہ پڑھ دیکھ تو سا چاہندے ہو اگر اسا دلیر بنو ہدایت اسی تے دلیری آسی ہدایت اسی تے توحید آسی اصل ہدایت توحید دا نہ ہے بولو کیڑی شے دا نہ ہے بولو 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 جنے کہ توحید نہیں ہوں کہ ہدایت آ سکتی موسیٰ علیہ السلام دی ایک تقریر دا کلپ قرآن اچ کھڑا ہویا ہے اپنی قوم کو آدھے کھڑے آنے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم ہدایت توحید دا نام ہے ہدایت نبی پاک دی سنت تے عمل کرن دا نام ہے اچھا ہن آخری بات میرا سلام اے لفظی کی دو کوشش ہی کروں پتہ کی میں لگ سی منگو ہی صحیح ولا کی میں پتہ لگ سی میرے دیکھو ذرا سارے احباب گرامی 4 مرکزی ہدایت دے گولن دے کتی بولو بولو 4 ذرائع ہدایت دے لبھن دے واہ اللہ تیری قدرت تے قربان تیری اللہ تیرے فیصلے تے قربان بندہ ایدے اوڈے بھٹکے نہ ودا اللہ نے وہ مرکز بھی دسا دیتن بھی تو کو ہدایت مل سی کڈو ہیں یا اللہ کڈو مل سی اللہ فرمے دے پہلے نمبر تے دس چھوڑا مختصری میں دسینا پیا تفصیل اجنی میں مہنا چاہتا پہلے نمبر دیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ
بیت اللہ ہدایت دا ذریعہ ہے. بیت اللہ بولو, بیت اللہ ہدایت دا, بیت اللہ دے امام دی نماز تواڈے واسطے رہنمائی دا ذریعہ ہے. بیت اللہ دا عقیدہ تواڈے واسطے رہنمائی دا ذریعہ ہے. بیت اللہ یا نمازاں اذاناں تواڈے واسطے رہنمائی دا ذریعہ ہے نا. ابرہا جڑا یمن دا بادشاہ ہو بیت اللہ کو سٹن آیا یا کہنا آیا؟ اللہ نے بیت اللہ بچایا کہ نہیں؟ تے بیت اللہ اچ پڑھی ہوئی نماز دا پتہ ہے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے یا کہنا؟ بولو. حج کتھا تھی نے؟ بولو. عمرہ کتھا تھی نے؟ جتا حج تھی نا بنایا کہاں حضرت ابراہیم ایویں نا, وہ ایویں تے قبلہ کیڑی شے ہے؟ بیت اللہ. وہ جیڑی شے قبلہ اللہ نے بنائی ہوئے, بنایا بھی اللہ دے نبی ابراہیم خلیل ہوئے, ایک نماز دے بدلے 1,00,000 نماز دا ثواب بھی ہوئے, جتا عمرہ بھی ہوندا ہوئے, جتا حج بھی ہوندا ہوئے, اللہ نے جے کو بچایا بھی ہوئے, وہ جتا حجر اسود ہوئے, مقام ابراہیم ہوئے, جتا صفا مروہ ہوئے, جتا آب زمزم ہوئے, جتا حتیم والی عظیم جگہ ہوئے, انجی جات اللہ بغیر ہدایت علی امام کو کھڑن دے سکدا نہیں. ایجے مسلے تے جتا حج تھی نہ ہوئے, جتا عمرہ تھی نہ ہوئے, جتا ایک نماز دے بدلے 1,00,000 نماز دا اجر ملتا ہوئے, اتھا کوئی انجا اونجا یا کوئی ساری اپنی مرضی دا تلے واٹویں عقیدے والا بندہ امام بن سکتے؟ وہ بولو. ابرہ دے لشکر کو اللہ تباہ کر سکتے. آج اگر کوئی غلط ہدایت والا بغیر ہدایت والا مصلی بیت اللہ تے کھڑے ہاں, اللہ مصلی کو بچاوے کہ نہ بچاوے؟ جے کھڑا دیتے تو سمجھو اے لوگ سارے واسطے ہدایت دا. بولو یار بولو. ہون تو سمجھ لگی ہو سی. اے پہلا ذریعہ ہی بھی. دوجا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بیت اللہ ہدایت دا ذریعہ ہے. نمبر 2 کلام اللہ ہدایت دا ذریعہ ہے. رب دا قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے. جڑا بندہ اللہ دے قرآن نال پیار چا کرے, اللہ دے قرآن تے غور چا کرے, اللہ دے قرآن تے فکر چا کرے, اللہ ہدایت دا رستہ دکھانے دے. صراط مستقیم دا ذریعہ قرآن, ہدایت دا ذریعہ قرآن, توحید دا ذریعہ قرآن, زندگی گزارن دا طریقہ قرآن, اللہ دے نبی دی پہچان دا ذریعہ قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرمائے دے ہدایت ضروری ہے. نمبر 2 جے تئی منگ سونا میں اللہ کائنا دے سوا. نمبر 3 جنت دے داخلے واسطے ہدایت ضروری ہے. نمبر 4 میں دیون تے آواں, میری مرضی میں نہ دیون تے آواں, میری مرضی. نمبر 5 بیت اللہ ہدایت دا ذریعہ ہے تے قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے. نمبر 3 وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اللہ فرمائے دے جے میرے نبی پاک دا آکھن چا منو میں اللہ ہدایت عطا کرنے. آکھن کہندا مننے, آکھن سننا سارے دا ہے, دل ازاری کہیں دی نہیں کرنی. سارے دا سنو, امام دا آکھن سنو, بزرگ دا آکھن سنو, لیکن اطاعت کرنی ہے مصطفیٰ دے آکھن دے. مننے میرے نبی دا آکھن. کیوں؟ کیونکہ نبی دے آکھن نال منن نال تو کو ہدایت مل سی. چوتھا اور آخری ذریعہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ فرمائے دے چلو بھئی چھوڑو, بیت اللہ نہیں بھی مان سکتے. کیا خیال ہے؟ بیت اللہ نہیں بھی مان سکتے. قرآن پاک پڑھو تو کو ہدایت مل سی. وطا کو سا کو قرآن سمجھ نہیں آندا تے نبی پاک دی اطاعت کرو تو کوئی ہدایت مل ویسی. ویسے ہی نبی پاک تے آج کلو کئی سو سال پہلے چلے گئے ہیں, اسا انہاں دا زمانہ نہیں پاتا, انہیں دی کیویں اطاعت. اللہ فرمے دے انہیں دی اطاعت دا اگر تساں شیشہ دیکھنے, اطاعت دا اگر تساں کرشمہ دیکھنے, یا اگر انہاں دے اطاعت دا تساں نمونہ دیکھنے,
نبی دے جڑے سارے یار نہ ہن اصحاب رسول، انہوں نے کدیں اپنی مرضی دا کام نہیں کیتا، انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ دی اطاعت اور اتباع کیتی ہے، جیویں جیویں صحابہ کر گئے اویں کرو چا، میں اللہ ہدایت نصیب کر دے سا۔ میں مشکور ہاں فضیلت الشیخ علامہ مفتی عامر کلیم صاحب دا اور مدرسہ حاضہ دی انتظامیہ دا، جنہوں نے میں کو موقع دیتے اتنی بابرکت اور باسعید تقریب چند باتاں کرن دا۔ اللہ میں کو عمل دی توفیق دے، اللہ پوری امت کو مسلمانوں کو عمل دی توفیق بخشے۔ وما علیہ